فہم قرآن موضوع سود لینے والوں کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 278 تا 281۔ پہلے آپ ان آیات کی تلاوت سماعت فرمائیے اور پھر ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی و مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں ہمیں وہ سخت ترین الفاظ ملتے ہیں کہ جو کسی بھی گناہ کے بارے میں قرآن حکیم میں آئے ہیں۔ سود کے بارے میں ہمیں بہت ساری حدیث بھی ملتی ہیں جس میں اس گناہ کا ذکر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، تحریر کرنے والے اور گواہوں سب پہ لعنت کی اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے اگر 70 حصے کیے جائیں تو اس کا کمزور حصہ بھی اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم جو آدمی کھاتا ہے اور وہ اس کے سودی ہونے کو جانتا ہے تو وہ گناہ میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ قرآن و حدیث میں کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں آئی ہے۔ یہ واحد گناہ ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سود اسلامی تعلیمات سے براہ راست متصادم ہے، اور اس کا حملہ بالخصوص اسلام کے معاشرتی اور معاشی نظام پر ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بن کر رہنے کی تلقین کرتا ہے، مروت، ہمدردی، رحم اور ایثار کا سبق سکھاتا ہے، جبکہ سود انسان میں بالکل متضاد رذیلہ صفات پیدا کرتا ہے، مثلا بخل، حرص، زرپرستی اور شقاوت، اور بھائی بھائی میں نفرت پیدا کرتا ہے جو اسلامی تعلیمات کی عین ضد ہے۔ دوسرا یہ کہ اسلام کے معاشی نظام کا تمام تر حاصل یہ ہے کہ دولت گردش میں رہے اور اس گردش کا بہاؤ امیر سے غریب کی طرف ہو، لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، اور وہ مال تم میں سے محض امیروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے۔ اسلامی نظام زکوٰۃ و صدقات، قانون میراث، باہمی حقوق، یہ سارے اس بات کی تائید کرتے ہیں، جبکہ سودی معاشرہ میں دولت کا بہاؤ ہمیشہ غریب سے امیر کی طرف ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے بھی سود اسلام کے پورے معاشی نظام کی عین ضد ہے۔ اسی سودی نظام کے باعث دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، اور وہ چند لوگ جس طرح چاہیں غریبوں کا استحصال کرتے ہیں، نتیجتاً امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے آج کی دنیا میں چند افراد کئی ممالک سے زیادہ امیر ہیں اور کروڑوں انسان خط غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، اور ایسے سودی عالمی مالیاتی ادارے قائم ہیں جو کروڑوں انسانوں سے اربوں روپے سود وصول کرتے ہیں اور اس طرح ان کا استحصال کرتے ہیں اور خون نچوڑتے ہیں۔ خود ہماری اپنی قوم کروڑوں روپے روزانہ کے حساب سے ایسے اداروں کو سود دے رہی ہے۔ اس طرح سود کے باعث کروڑوں انسانوں کا حق چند لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے، معاشی ناہمواری پیدا ہوتی ہے، پیسہ معاشرے میں گردش نہیں کرتا، اور نتیجہ کے طور پر غربت، بھوک، بے روزگاری، بیماریاں اور طرح طرح کے جرائم جنم لیتے ہیں۔ اور
کروڑوں انسان اس سود کے نتیجے میں بری طرح متاثر ہوتے ہیں، اسی لیے اس کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔